64 نماز کے دوران ریل چل پڑے اور اس پر اپنا سامان رکھا ہوا ہے یا بال بچے سوار ہیں تو نماز توڑ دینا درست ہے، چاہے یہ امید ہو کہ نماز وقت کے اندر مل جائے گی یا اس کی امید نہ ہو، وقت نہ رہے تو قضا پڑے۔ قضا پڑے، ظاہر ہے اس میں بچوں کا ہے اس کا، تو اس میں ظاہر ہے کہ نماز کی طرف دل ہی نہیں رہے گا اس کا، ظاہر سامان بھی ہے اور بال بچے بھی ہیں، اور جہاں آدمی کے سامان ہو اور بال بچی ہو تو دل بھی آدمی کا وہی رہتا ہے، تو لہٰذا پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ نماز توڑ دے، کیونکہ اب نماز اس کے پڑھنے کا بے چینی کی حال میں وہ نماز پڑھے گا، تو ایسی تو پھر نماز پڑھنا مناسب نہیں، اس لیے اس کا نماز توڑ دینا ہی مناسب۔ آگے کون پڑھے گا ابھی؟ ابھی کون ہے؟ اچھا جی، میں پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت مسئلہ نمبر 25، سامنے سانپ آ جائے تو اس کے ڈر سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہے دیکھنا، زندگی اللہ کی امانت ہے، تو امانت کو کی حفاظت کرنی چاہیے نا۔ ہاں اعلیٰ درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ تو لوگ اپنی نماز میں گردنیں بھی کٹوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تو نمازوں میں اپنی گردنیں بھی کٹوائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اعلیٰ ذرا اعلیٰ درجہ ہے، تو لیکن اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر آپ نماز توڑ دیتے تو نماز توڑنے کی گنجائش ہے، جائز ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر آج کل جیسے زلزلے آ رہے ہیں ہیں، اس میں حالات جیسے وینزویلا میں زلزلہ آیا ہے اور اپنے بھی جھٹکے لگتے ہیں زلزلے میں، تو اس میں مسجد میں اگر آدمی ہو تو زلزلہ کیا ہے تو آدمی باہر نکل سکتا ہے نماز توڑ کر، کیونکہ ایسے ہوا 2017 میں یا 16 میں زلزلہ آیا تھا ہمارے تلمبے مسجد میں نا، مسجد ہلنے لگی تھی، تو مفتی صاحب نے تو مفتی عبدالقادر جیلانی صاحب نے نماز توڑ دی تھی اور باہر آ گئے تھے، کہنے لگے سب طلبا نماز توڑ دیں اور باہر آ جائیں، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے اگلا کون پڑھے گا مسئلہ؟ آگے کون ہے ابھی؟ اسامہ کے بعد کون ہے؟ جی، پڑھیں۔ نماز میں کسی نے جوتی اٹھائی اور یہ خطرہ ہے کہ اگر نماز نہیں توڑے گا تو وہ شخص جوتی لے کر بھاگ جائے گا، تو نماز توڑ دینا جائز ہے۔ جائز ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ پریشان ہوگا کہ میری جوتی اٹھائی گئی، تو دل متوجہ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو آدمی جوتی اٹھا کے جا رہا ہے اس کو پکڑ لے گا تو اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے وہ چیز وصول کر لے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ چیز لے کے چلا جائے گا، اس طرف اس کا نماز کا دھیان بھی نہیں رہے گا، اور وہ دوسرا آدمی وہ جو ہے وہ بھی گنہگار ہو جائے گا، تو ایسے اس کی جوتی بھی بچ جائے گی اور اس کی ایمان کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ جی آگے چل، آگے کون ہے ابھی؟ جی ساتھ ہی پڑھتے جائیں ایک ایک مسئلہ۔ ایک ایک پڑھتے جائیں سارے ساتھی اپنی باری پر۔ عبد الرحمان حیدر ہے، سعید صاحب، نظام الدین، کوئی پڑھتا جائے ایک حضرت ایک میں مسئلہ پڑھ سارے۔ لیتا ہوں۔ جب کسی ایسی مسئلہ نمبر 47 جب کسی ایسی چیز کے ضائع ہو جائے یا خراب ہونے کا ہاں ڈر ہو جس کی قیمت 3.5 گرام چاندی کے برابر یا زیادہ ہے تو اس کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ چاندی مت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، ہر دن اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، نیچے کریں، نیچے کریں۔ ایسا جی تقریباً کتنا بنے گا اس جی؟ پتہ نہیں بیٹا کیا قیمت چل رہی ہے اب چاندی کی، 3.5 میرا خیال ماشاء 10 دینار یا 10 دینار غالباً کوئی ایسے ہے غالباً، اللہ۔ اسا جی یعنی لکھا ہے اتنی ساڑھے مقدار تین میں ماشے، بتاؤں۔ جی ہاں کیا آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ 32.4۔ ہاں، میں بتاتا ہوں، اس سے میں بتاتا ہوں کہ اتنی 3.2 مقدار سے خرچہ۔ مقدار میری سنیں بات، اتنی مقدار جتنی مقدار کے چوری کرنے سے چور کا ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے، میرا غالب گمان یہ ہے کہ جتنی مقدار چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اتنی مقدار اگر چوری کر لی تو اس کے لیے نماز توڑ دینا جائز ہے، یہ اس کے اوپر آتا ہے۔ آگے چلیں، حضرت مسئلہ غالباً 10 نمبر 68، جی مسئلہ نمبر 68، اگر نماز میں پیشاب پاخانے کا شدید تقاضا ہو جائے تو نماز توڑ دے اور فراغت کے بعد پڑھے۔ یہ ساری صورتیں اس لیے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا، دیکھو نماز میں تو اللہ کے ساتھ آدمی کا تعلق ہوتا ہے نا، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو جب یہ تقاضے ہوں گے تو پھر اللہ کے ساتھ کنیکشن ختم ہو جائے گا، اس کنیکشن جب ختم ہو گیا تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے تو بار بار کہتے ہیں کہ نمازوں کی مشق کرو، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھو، بار 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 نماز پڑھو، تو یہ ساری چیزیں نماز کے تعلق میں خلل آتی ہیں اللہ کے ساتھ تعلق میں، اس لیے وہ ہے کہ جب پیشاب
پخانہ کے شدید تقاضا ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی کے دماغ پر بوجھ ہوگا. تو پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی صورت بھی بھول جاتا ہے، رکھتے بھول جاتا ہے. تو اس لیے اس دباؤ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نماز توڑ دے اور پیشاب تقاضے فارغ ہونے کے بعد پھر پڑھے. آگے. جی استاد جی ایک سوال تھا، اگر استاد جی جی آگے والی جو صف میں ہو بندہ اور پیچھے بھی ہاں، یعنی کہ صف پوری ہو تو بندہ کیسے نکلے استاد جی؟ صفوں جو کو غلط چیرتا ہے، ہو کبھی، صفوں کو چیرتے ہوئے نا کبھی نکلے. اچھا یعنی کہ ایسے ہاں، آگے سے صفوں کو نکل کر پھر دائیں طرف ایسے نکلتا ساروں کے یعنی سارے کے نہیں آگے سے ایسے. آپ نے، میں بتاتا ہوں کیسے نکلنا ہے. آپ نے، آپ کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہے نا، دو بندے کھڑے ہیں، ان کے درمیان میں سے آپ نے چیرتے ہوئے ان کو جانا ہے ایسے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ہاں، سامنے سے نہیں گزرنا، ان کو چیرتے ہوئے جانا، صفوں کو چیرتے ہوئے پیچھے چڑھنا ہے پھر. جی جی تو ٹھیک ہے ایسے ہی یہ مسئلہ ہے. مسجد اگر کسی کا اگر کوئی آدمی پہلے صف میں ہے، اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ بھی ایسے صفوں کو چیرتا ہوا جائے، بلکہ ایسے نہ سب کے سامنے سے نہ گزرتا جائے، بلکہ ایسے صفوں کو چیرتا ہوا پیچھے ہٹتا جائے، دو آدمیوں کے درمیان میں ایسے ہاتھ سے راستہ بناتے ہوئے نکلتا جائے آستہ آستہ. جی استاد جی جی. اگر اور استاد مسجد جی حرام میں اگر ایسی صورتحال ہو جائے پھر کیا کرے؟ مسجد حرام میں تو اگر تو مطاف کے اندر ہے آدمی تو وہاں بھی ایسی صورتحال، لیکن وہاں پہ آدمی پہنچتے پہنچتے نماز بھی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وضو تو ٹوٹ گیا، وضو تو بنانا ہے نا. جی وہاں بھی یہ دروازے بند ہو صورتحال ہے. جاتے ہیں اور ہاں وہاں تو دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ بھی چیزیں ہیں. چلیں اللہ خیر کہ اس کا مسئلہ تو میں مجھے بھی یاد نہیں ہے، سیدھی بات ہے. اور اللہ نہ کرے مجھے بھی مسئلہ پیش آئے، ایسا آ سکتا ہے بشر ہونے کے ناطے. لیکن مسجد حرام میں تو پھر سارا ہی بیت اللہ ہے اور ہر طرف ہی گول صفیں ہوتی ہیں. چلیں میں اس کے اوپر کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں اس کے اوپر. ہیں جی ویسے جی صحیح. آم کا سترہ جو ہے وہ نمازیوں کے لیے کافی ہوتا ہے نا، تو آگے سے ہاں تو کراس کر کے گزر سکتے ہیں کہ امام کے آگے سترہ ہے تو. ہاں اب یہ تو کنفرم نہیں ہے نا کہ مسجد حرام میں. ہاں وہ بھی ایک بات، یہ عثمان ریز نے جو بات کی وہ یہ بھی ٹھیک ہے، گزر سکتی ہیں. لیکن اب ہر جگہ تو ستھرا نہ ہوتا. تو ساری مسجد کا مینار یا وہ ممبر جو ہے وہ سترہ نہیں کاؤنٹ ہوگا نہیں ہوگا. ایسے؟ وہ صفیں جب کھڑی ہو جائیں تو جگہ نہیں ہوتی نکلنے کی، یہ بڑا مسئلہ ہوتا اور ہے. وہ بھی مسجد کا ممبر اس وقت ستھرا کنٹرول ہوگا شمار جب امام نے ستھرے کی نیت کی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اس نے بھی تو میرے سامنے ستھرے کی نیت کی ہوگی، تو پھر اگر وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا، ستھرے کی نیت نہیں کی اور اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، وہ کیسے ستھرا شمار ہو؟ وہ تو عمومی طور پر پستے تو عمومی طور پر جب امام نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ممبر تو آگے پڑا ہوتا ہے، محراب بھی آگے ہوتا ہے، آگے دیوار بھی ہوتی ہے. جی سر. وہ تو باقاعدہ ستھرا رکھنا استاد جی، پڑتا ہے. جی استاد جی یہ جمعے میں یا اس طرح مسجد حرام میں جیسے بتا رہے ہیں، تو اگر وضو والا ایسا مسئلہ ہو جائے تو اسی جگہ بندہ بیٹھ نہ جائے پھر نماز ختم کر کے، جہاں سے یار نکلنا ممکن نہ ہو؟ بیٹا اس کی مجھے سمجھ نہیں، میں نے پہلے نظامدین سے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں یہ ٹائم کسی ڈیلے، مفتی صاحب سے. استاد جی میں نے سنا ہے علماء سے، ویسے ڈیلے بھی اگر ہو جائے نا تو بات چیت نہ کرے تو بندہ نماز میں ہی ہوتا ہے، جب موقع ملے تو اپنی نماز کو دہرا لے اگر وضو ٹوٹ جائے نا. یہ سنا کسی عالم سے سنا ہے آپ نے؟ جی جی سر جی، اس میں یہ ہے نا کہ اگر دوران جماعت وضو ٹوٹ گیا تو ہاں ہاں. وہ وضو کرنے کے لیے واپس چلے جائیں تو اس دوران سلام کا جواب دے سکتے ہیں، باقی جو ہے کچھ اور بات چیت نہیں کر سکتے ہیں. اپنا وضو کر نہیں کے اور اگر نماز ختم ہوگی جماعت تو اپنی نماز وہیں سے اللہ اکبر تکبیر کے بغیر شروع کرے گا جہاں سے اس نے چھوڑی ہے. وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ مسجد حرام میں اب مطاف میں بندہ ہے، وہاں اس کا وضو ٹوٹتا ہے، وہ کیسے باہر نکلے گا؟ یہ بات ہو رہی استاد جی میں یہ عرض کروں نا کہ وہ بس پھر خاموش رہے جب تک اسے موقع نہیں ملے وضو ہے. کرنے، ہاں تو وہ نماز میں ہی وہاں شمار ہوگا نا استاد جی. وہاں تو عثمان دروازے بند جاتے ہیں. چلیں اللہ خیر کرے. استاد جی ویسے میرے ساتھ ہوا تھا، تو میں نے ادھر مدینہ شریف میں تھا مسجد نبی میں نا، ہاں تو ہاں. خیر وہ تو خیر میری آنکھ لگ گئی تو میں اٹھا تو جماعت کھڑی ہونے لگی، تو انہوں نے باہر سے بند کر دیا سارا. تو وہ اللہ کا اچھا کرنا وہاں پہ زمزم کی پانی بوتلیں خالی نظر آئی، اس میں پانی بھرا اور صرف فرائض باہر جا کے فرائض پورے کیے اور آ گئے استاد جی. زبردست زبردست، یہ ماشاء اللہ بہت اچھا کیا، بہت اچھا. الحمدللہ مجھے پھر جماعت مل گئی. چلو ماشاء اللہ. آگے پڑھیں، آگے کون آ رہا ہے آگے؟ مسئلہ نمبر 69، کسی اندھے شخص کے کنویں میں گر جانے کا ڈر ہے تو اس کو بچانے کے لیے نماز توڑنا فرض ہے. اگر نماز نہیں توڑی اور وہ گر کر مر گیا تو یہ شخص گناہگار ہوگا. ہاں
देखे ना, किसी एक आदमी किसी एक की जान बचाना गोया पूरी इंसानियत की जान बचाना है। ये फर्ज तो इस बंदे के जुम्मे था, लेकिन जान बचाना तो सबके जुम्मे था। ठीक है, नहीं, फर्ज इसके जुम्मे था, नमाज पढ़ना इसके जुम्मे है। वो किसी और वक्त में भी पढ़ सकता है, मिसाल और वक्त से 10-15 मिनट ठहर के भी पढ़ सकता है। लेकिन जब उसकी जान चलेगी तो वो जान बचाने वाला तो यानी जो मौका है वो जाया हो गया, तो वो मौका दोबारा हाथ नहीं ना आएगा। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि वो नमाज तोड़ के उसकी जान बचाए, क्योंकि नमाज को तो वो थोड़ी लेट करके भी पढ़ सकता है। आगे। किसी बच्चे वगैरह के कपड़े में आग लग गई और वो जलने लगा तो इसके लिए भी नमाज तोड़ना फर्ज है। हाँ, यही हुक्म है, वही पहले वाला जो अंधे वाला, और ये एक ही मसला है। आगे। आगे। माँ बाप, माँ दादा बाप दादा दादी, नाना नानी किसी मुसीबत की वजह से पुकारें तो फर्ज नमाज तोड़ना वाजिब है। अगर किसी ज़रूरत के लिए नहीं पुकारा, यूं ही पुकारा है, तो फर्ज नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में मुबारक है कि मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं और मेरी वालदा आमिना खिड़की से आके मुझे आवाज दिया मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़ दूं। ठीक है, ये मुतलक कहा है कि ये मुतलक हदीस कही कि इन्होंने तो कहा है ना कि मुसीबत वाला, अल्लाह के नबी ने तो मुतलक हदीस को बयान किया, वहां तो किसी मुसीबत को भी जिक्र नहीं किया। मसला क्लियर हो गया ना आप हजरात को? जी। यूँ सजी वो, अगर कहूँ तो सजी वो उलमा करम कहते हैं कि वो नफल नमाज का तोड़ सकते हैं। इसको नफल नमाज को नफल नमाज का नहीं, अगर वैसे बताएं। देखना। उस्ताद जी, एक ठीक तो है वो, तशबीह भी तो होती है ना उस्ताद जी, तशबीह देना कि माँ का हाँ हुक्म ना। हाँ, वो तो मैं, मेरी बात सुने ना इसमें। देखो नमाज की, ये यहाँ भी तो नमाज जो है ना, पीछे करें नीचे करें आप, फर्ज नमाज तोड़ देना वाजिब है। ठीक है, देखो कुछ उलमा ने कहा है ना, सब उलमा ने तो नहीं कहा कि नफल मुतलक नमाज आया वहां पे। ठीक है, कुछ उलमा वहां फर्ज की तरफ ले गए हैं, कुछ उलमा नफल की तरफ ले गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ ये बात कहना मकसूद ये है कि नमाज तोड़ देना वालिदैन की इज्जत और वालिदैन का जो है ना बड़ाई है, और दूसरे वो मुसीबत के अंदर है। दूसरे क्या है, वो मुसीबत के अंदर है, परेशानी के अंदर है, तो इस वजह से उनकी परेशानियों को दूर करना जाहिर है। अगर नहीं नमाज तोड़ेगा तो वो आदमी भी वालिदैन की चीखो पुकार की तरफ, आवाज की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो राबता उसका अल्लाह के साथ है वो खत्म हो जाएगा यानी, और दिल उसका वहीं मुतवज्जह हो जाएगा। तो इसलिए जिस पीछे हमने मसाइलों को पढ़ा था कि अगर ऐसे कोई मसला आ जाए तो नमाज को तोड़ देना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर भी नमाज को फिर तोड़ देना चाहिए। जी। आगे कौन है? अगर नफल या सुन्नत पढ़ने वाले बाप माँ और दादा दादी नाना नानी पुकारें, लेकिन ये उनको मालूम नहीं कि फला नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसे वक्त भी नमाज को तोड़कर उसका बात का जवाब देना वाजिब है। चाहे किसी मुसीबत से पुकारें या बगैर जरूरत के पुकारें, तो दोनों का एक ही हुक्म है। अगर नमाज तोड़कर नहीं बोलेगा तो गुनाहगार होगा, और अगर वो जानते हो कि नमाज पढ़ रहा है फिर पुकारें तो नमाज ना तोड़े। लेकिन अगर किसी जरूरत से पुकारें और उनको तकलीफ होने का डर हो तो नमाज तोड़ दे, ये भी वही मसला है। हाँ, अगर उनको पता है कि ये नमाज, मेरा बच्चा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है, फिर उसको पुकार रहे हैं, तो अब वो मुसीबत की वजह से पुकार रहे हैं फिर तोड़ दे, अगर बगैर मुसीबत के पुकार रहे हैं तो फिर ना तोड़े। जी। आगे। टोपी गिरने का मसला, पढ़े कोई साथी पढ़े यार। अगर मसला अगर नंबर 73, अगर टोपी गिरने का मसला। अगर सजदे में टोपी गिर जाए तो उसे उठाकर सर पर रख लेना बेहतर है, बशर्ते कि अम्र कसीर की ज़रूरत किसी की ना, न यानी पड़े न पड़े, 3 दफा कोई दोनों हाथ इस्तेमाल न करना पड़े। अमल कसीर से मुराद यहाँ ये है कि यानी इतनी देर ना लगाए जिसमें एक नमाज का रुकन अदा किया जा सके। मिसाल 3 दफा सुबह रुकू, एक सजदे की मिकदार या रुकू की मिकदार, 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, इतना ना हो। अगर इतना हो गया तो फिर अमल कसीर हो जाएगा, अब नमाज टूट जाएगी। आगे। आगे चलें। इजाफा पढ़ें भी। जी सजी, नंगे सर नमाज पढ़ना। नंगे मसला नंबर 1, आजकल नंगे सर नमाज पढ़ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। इस्लाम में टोपी या अमामा की हैसियत एक तरह अहले तकवा का शार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन का आम मामूल सर ओढ़ने का था।
حدیث میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز پڑھی ہو۔ اس طرح اس کی دوہری حیثیت ہو جاتی ہے۔ نماز کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ٹوپی امامہ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ فقہائے کرام رحم اللہ تعالی نے عام حالت میں کھلے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو اگر ننگے سر نماز پڑھنے سے تواضع اور عاجزی کا اظہار مقصود ہو، جو آج کل عموماً نہیں ہوتا، تو ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لہٰذا ننگے سر نماز پڑھنے کی بجائے ٹوپی یا عمامہ باندھ کر نماز پڑھی جائے۔ از جدید جی فقہی مسئلہ۔ نماز پڑھنا مکروہ ہے، کون سا مکروہ ہے جی؟ محسن محمود صاحب، مکروہ تحریمی ہے مکروہ تنزیہی ہے؟ محسن صاحب ہیں؟ جی استاد، میری سمجھ میں تو مکروہ تنزیہ آتا ہے، مکروہ تنزیہی باقی ہے پتہ جی، نہیں۔ مکروہ تنزیہی۔ جی آگے، مسجد کے احکام کون کافی پڑھے گا؟ پڑھے آگے کون؟ مسجد کے احکام میرا خیال مسجد کے نظام احکام الدین، یہاں ایک منٹ صحیح صاحب، میرا خیال نظام الدین، ایک منٹ صحیح صاحب، نظام الدین یا محسن صاحب میرا خیال مسجد میں دونوں، اب مسجد میں ہیں جی جی حضرت۔ نظام اور محسن صاحب مسجد میں؟ جو مسجد میں کون، نظام الدین صاحب مسجد میں آتا، اب آپ پڑھیں مسجد میں کیا احکام ہے؟ جی حضرت، مسجد کے احکام یا مسجد کے وہ احکام بیان کرنا مقصود نہیں جو وقف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ذکر وقف کے بیان میں مناسب ہے۔ یہاں وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں جو نماز سے یا مسجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مسجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر نماز کا وقت نہ ہو اور مسجد کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کر لیا جائے تو جائز ہے۔ جیسے آج کل مسئلہ ہماری نمبر مسجدوں 2، میں ہوتا ہے، جیسے آج کل ہماری مساجد میں ہے کہ تالا اس لیے لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا پنکھے یا کوئی نقصان نہ مسجد کر دیں، اسی وجہ سے مسجد کو تالا لگا دیں۔ جی مسئلہ نمبر 2، مسجد کی چھت پر پیشاب پاخانہ یا جمع کرنا جائز نہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کا مسئلہ گھر ہے، نمبر مسجد اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس میں یہ کرنا جائز مسئلہ نمبر 3، جس گھر میں مسجد ہو وہ پورا گھر مسجد کے حکم میں نہیں، اسی طرح وہ جگہ بھی مسجد کے حکم میں نہیں جو عیدین یا جنازے کی نماز کے لیے مقرر کی گئی ہو۔ مسئلہ نمبر 4، مسجد کے در و دیوار پر نقش و نگار کرنا اپنے ذاتی مال سے ہو تو مذائقہ نہیں، مگر محراب اور محراب والی دیوار پر مکروہ ہے، اور اگر مسجد کی آمدنی سے ہو تو ناجائز ہے۔ ہاں، تو مسجد کی میں نقش و نگار نہیں کرنا چاہیے اتنا زیادہ۔ اگر اپنی ذاتی کے وقف کا مال ہوتا ہے نا، تو انہوں نے تو جو وقف والوں نے پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں لوگوں سے، وہ تو اس لیے ہوتے ہیں نا، میرے یہ مسئلہ ہم سب کے لیے ہے، اور میرے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر میں بھی ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں اور مدرسہ ہے، مسجد ہے میری بھی، تو مسجد کا اور مدرسے کا جو مال ہوتا ہے یہ وقف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمام مسلمانوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اہل محلے کا، اہل علاقے کا اس میں حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اگر محتمم ہیں یا آپ متولی ہیں، آپ بطور وکیل ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو آپ کو دیا وہ مسجد کی استعمال کی، کیسے استعمال کی؟ پنکھا لگا دیں، بجلی کا بل دے دیں، ٹوٹی لگوا دیں، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے دروازہ لگا دیں۔ نقش و نگار کے لیے جو ہوتا ہے نا، ان کو آپ ان کی اجازت کے بغیر نہیں آپ ان کو نقش و نگار اس میں کروا سکتے۔ ہاں، لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کیا چل رہا ہے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں، پھر لوگ اس میں اسی کیا نام ہے عجیب قسم کی ٹیلیں لگاتے ہیں، نقش و نگار لگاتے ہیں، اس سے جو ہے نا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے، یہ شریعت میں منع چیز ہے۔ جی آگے، مسئلہ نمبر 5، مسجد کی در و دیوار پر قرآن مجید کی آیتوں یا سورتوں کا لکھنا اچھا نہیں۔ ہاں، جیسے آج کل آیت الکرسی لکھ رہے ہیں، لکھی جا رہی ہے، بس اب وہ کیا کہیں۔ جی مسئلہ نمبر 6، مسجد کے اندر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یا ناک صاف کرنا جائز نہیں، اور اگر ضرورت پیش آئے تو اپنے کپڑے وغیرہ میں تھوک وغیرہ لے لے۔ جی استاد جی، مسئلہ نمبر جی 7، آگے، وہ پوچھیں اور استاد جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے کہ آیتوں کا لکھنا اچھا نہیں، تو کیا وہ آیتیں وغیرہ جو ٹائلوں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں اور
وہ وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں، جیسے اللہ کے نام ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوتے ہیں، اسی طرح وہ لا ترفعوا اصواتکم والی آیت، یا وہ کتاب موقوتہ والی آیت ایسی لکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹائلوں کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ یار پتہ مسئلہ مسئلہ بیٹا یہ ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ اب میں بیت اللہ میں ہوں، تو بیت اللہ میں نے تقریباً جو غلاف کعبہ ہے نا، جی تو اس کے اوپر تو میں نے آیات قرآن پاک کی پڑھی دیکھی جو ہیں باقی انہوں نے سکرینیں بنائی، سکرین وہ ایل سی ڈیاں، ایل سی ڈیوں کے اندر انہوں نے جو دعائیں ہیں آیات ہے وہ چل رہی ہیں نا، جی ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی مسجد نبوی میں اگر آپ جائیں غور کریں تو وہاں پر جو ہے نا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور آپ میں ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے لگائی ہے، میں نے دیکھی ہے یہ لگی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اور ایک دو جگہ میں نے اور بھی مساجد میں نا چیزیں، یعنی اب تو عمومی طور پر لکھنے میں آ رہی ہیں، تو یہ جو جدید مسائل ہے نا، جدید فقہی مسائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے شاید اس میں گنجائش نکالی ہے یا کیا معاملہ ہے، لیکن بشتی زیور والا یہ فرما رہے، میں نے آج یہ مسئلہ میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میں نے اس کو بار بار ریسرچ کیا کہ یہ مسئلہ مسجد کی در و دیوار پر قرآن مجید کی آیتوں یا صورتوں کا لکھنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ اب اچھا ہے نہیں سے مراد ناجائز ہے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہی ہے، حرام ہے، کیا اس پر کوئی کنسرٹ نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کنفرم یعنی کوئی بات نہیں لکھی۔ پھر سر اچھا، پھر میری بات تھوڑی سنیں، پھر میری یہ بات گئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں صاحب کتاب سے صاحب ہوا ہو، کاتب کی کوئی غلطی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ یہ عثمان رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ بتائیں۔ سر جی میں یہ عرض کروں، وہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے نا سر جی، دھول مٹی پڑتی ہے کہ بارش کا وہ پانی مطلب باہر اگر ہے، اور یہ پھر چھپکلی اسی ہوتی طرح جو ان کی یہ ساری پرندوں کی بیٹیں وغیرہ اور یہ چیزیں، تو وہ بے حرمتی میں آتا ہے، تو اس لیے استاد جی فرماتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے، لیکن اگر اچھا ہے نہیں، تو وہ ناجائز میں نہیں آتا ہے کہ ناجائز ہے، لیکن ہاں، بے حرمتی میں آ جاتا ہے سر۔ یہی میں بات آپ سے عرض کرنے لگا تھا کہ میں نے نا اس کی ریسرچ کی تو مجھے کہیں مکروہ تحریمی نہیں ملا، نہ مکروہ تنزیہی ملا، نہ ناجائز ملا، ٹھیک ہے۔ جی سر جی، تو سر جی وہ صورت بھی ہاں تو لکڑی پہ لکھوائی گئی تھی، جس کو دیمک نے کھا لیا تھا، اور کوئی اس کے مقابلے میں صورت نہیں لایا تھا، اور جو کافروں سے مطالبہ ہوا تھا کہ اس کے مثل ہی کوئی صورت لے آؤ، غالباً اذا جاء نصر اللہ تھی یا انا آتی نا، ایسی بات آتی ہے۔ واللہ والا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جی عالم ترک کے نہیں فارو کا بھی وہ وہ صورت تھی، یہ انا اطعنا کل کوثر، سر تو جی وہ پہلے تو دور یہ میں تو تو ایک پتھروں پہ اور ہڈیوں پہ ہی لکھی جاتی ہوتی تھی نا صورت ہے ہاں ہاں، تو۔ چلیں اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ۔ جی کافی نا آگے بھائی، وقت ہو گیا۔ پڑھ لیں یار۔ مسئلہ نمبر 7، مسجد کے اندر وضو یا کلی وغیرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسئلہ ہاں نمبر تو یہ 8، وضو کی جو جگہ ہوتی ہے نا، وضو کی جگہ وہ مسجد سے خارج ہوتی ہے، یہ سن لیں، مسجد شاید سب کو پتہ نہ ہو، وضو خانہ اور واش روم بیت الخلاء یہ مسجد سے خارج ہوتے ہیں، مسجد میں صرف وہی جگہ مسجد میں شمار ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسجد میں الگ سے کمرہ ہے تو وہ بھی مسجد سے خارج ہے، جیسے جماعت والوں کمرے بنا لیتے، درسگاہیں بنا لیتے، وہ بھی مسجد سے خارج ہے۔ مسجد کی حدود وہی ہوتی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب سب پھر وہ بندی ہوتی ہے۔ لاحق والا جو ہم نے لاحق والی صورتحال پڑھی تھی، وہ تو تبھی جی ہوگی جب مسجد کے حصے کے اندر وضو والی جگہ بنی ہو۔ ہاں، مسجد کے اندر اگر کیسے؟ لاحق والی جس میں قبلے کی طرف رخ ہو اور وہ اس کا رخ بھی نہ مڑے، تبھی وہ نماز کو مکمل کر سکے۔ لاحق جو ہم نے لاحق اور ہاں مسبوق والی صورتحال پڑھی تھی، ہاں تو اس میں بھی پھر وہ وضو خانہ اگر باہر ہو گیا تو پھر تو وہ مسجد کے دائرے کار میں سے باہر ہو گیا، تو پھر تو نماز اس کو پوری واپس اسی طرح مسبوق کی طرح دہرانی پڑے گی۔ ہاں، یہ بات ہے، ہاں، لیکن اس میں وہ مفتی نے کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کا ہو گیا تو وہ دوبارہ وضو کرے بس، اور دوبارہ آ کے جو نماز رہتی ہے اس میں شامل ہو جائے۔ صحیح۔ آگے جیسا جی ایک سوال تھا۔ مسئلہ نمبر جی جی عمار۔ صحیح، مسجد کا کام چل رہا ہے استاد جی، اگر مسجد میں سلام کر سکتے ہیں یہ وضو کے کیا چل دوران؟ رہا
کیا میں چل کہا رہا سر جی مسجد میں سلام کر سکتے ہیں یا وضو کے دوران؟ ہے؟ اصل میں نا حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنا ایسے ہے گویا ایسے ہے جیسے نا سر اس طرح جو ہے نا اس طرح جو ہے سر کے بالوں کو موڑ دیتا ہے، ایسے نیکیوں کو موڑ دیتا ہے کیونکہ وضو ہے نا، وضو کے ذریعے سے آدمی کی جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنا گویا ایسے ہے جیسے جو ہے نا سر جو ہے نا اس طرح جو سر کو موڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، ایسے ہی نیکیوں کو وضو کے دوران باتیں کرنا ایسے ہی کیا ہوتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو دنیاوی باتیں تو خیر وہ میرے خیال دنیاوی باتوں کے بجائے سلام کے بارے میں شاید گنجائش ہو، اشارہ کر دیں بس، سلام نہ کرے اشارہ کر دیں آگے سر اللہ دے، بس یہ کافی رہتے آگے۔ مسئلہ نمبر 8 جنبی اور حائزہ کے لیے مسجد کے اندر جانا جائز نہیں۔ ہاں، ناپاک کا مسجد میں داخل ہونا ناجائز ہے۔ جنبی، ہاں جنبی جنبی جو جنبی جنبی جی سمجھتے بالکل، ہیں آپ؟ جی جس پہ عمار، غسل واجب ہو جائے۔ ہاں عمار سمجھتے ہیں؟ جی اسا جی، چلے ماشاء اللہ، مسئلہ نمبر جنبی 9 پہلے نہیں سمجھا۔ مسجد کے اندر بس کریں مسجد کے بس کریں صاحب، بس کریں، جزاک جی اللہ۔ صحیح ہے۔ حضرت ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا کہ ممبر ہاں سے جی آواز سنی تھی کہ مسجد کی اگر نئی جیسے کنسٹرکشن ہونی ہو تو اس کے لیے وہ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں محلے میں وہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر ریپیئرنگ ہونی ہو بعد میں جو کہیں چھوٹا موٹے کام تو اس کے لیے جو لوگ زکوٰۃ وغیرہ صدقے کے پیسے دیتے ہیں اس کے لیے جائز ہے۔ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ مسجد جب بنتی ہے تب بھی تو لوگ اسی طرح فنڈ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں اور وہ بھی صدقے خیرات اور زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں، تو کیا وہ جس طرح جائز نہیں ہے؟ خاص پیسہ مخصوص پھر کہاں سے آئے گا مسجد کی نئی بناوٹ کے لیے؟ کیسے آپ نے سنی ہے بات، دوبارہ سنائیں، یعنی اگر شروع کوئی میں عالم حضرت میں کوئی بتاتا ہوں عالم حضرت آپ، جی جی میری بات ہے، آپ کے مسئلے سے یہ لگ رہا ہے پوچھ رہے ہیں کہ شروع میں بنیاد میں زکوٰۃ کا پیسہ لانا مناسب نہیں ہے، جب جی مسجد جی بن جائے جی اس کی اگر ریپیئرنگ وغیرہ ہو تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو حضرت ایسے تو یہ کہاں سنا تھا جی آپ نے؟ بالکل ایسے حضرت عالم کوئی حضرت تھے جمعے کے دن وائز کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا۔ اچھا، ہاں اس نے نا اس میں ایک چیز ہے بتاتا ہوں، اس نے جس انداز سے کیا نا اس میں یہ مسئلہ ہے، انہوں نے میرا خیال اس میں یہ ہوگا بنیاد میں تو بالکل زکوٰۃ نہیں لگتی، ٹھیک ہے، نہ عشر لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب مسجد شروع ہو گئی اور مسجد میں اب نمازی ہو گئے، اب مسجد کی جو ریپیئرنگ میں مثال کے طور پر انہوں نے اس انداز سے، میرا اندازہ ہے، میرے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ مسجد مقروض ہے، مسجد مقروض ہے، مدرسہ مقروض ہے، مسجد کی لگا رہے ہیں مسجد مقروض ہے، اور مقروض کیوں نا مسجد کا متولی بندہ جو ہے کام کروا رہا تھا وہ مقروض ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مفلس ہو گیا۔ اب وہ مفلس ہونے کے بعد اب آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، عشر دے دیں، وہ لگا دے گا۔ اچھا میرے ذہن میں صحیح جو مسئلہ ہے، میرے ذہن میں جو مسئلہ یہ ہے جو یہ آپ فرما رہے ہیں یہ تو اسی طرح نا استاد جی کہ سید پہ خیرات صدقات نہیں لگتے ہیں استاد جی، لیکن اگر ایک ساتھی آپ کا مسافر آپ کے ساتھ ہے، سید ہے، اور آپ پہ لگتے ہیں تو آپ اسے اپنی طرف سے دعوت، اس مال کی ہاں دعوت کھلا سکتے ہیں، وہ تو کھلا جائز سکتے ہے۔ یہ ایسے، ہاں یہ میرے میں اپنے طور پہ بتا رہا ہوں، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا، پتہ نہیں اس کس نوعیت سے کیا، لیکن میرے ذہن کے مطابق نا انہوں نے مسئلہ میرے خیال میں اس انداز میں بیان کیا۔ بہرحال ایسے مسئلے میں وضاحت طلب کر دینی چاہیے، ممبر پہ آپ دیکھو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال آتا ہے، یہ مسئلہ کھل کے بیان کر دینا چاہیے، سر جی اس میں کیسے ایک لگے عرض یہ ہے کہ وہ مسجد کی جو کہا جاتا ہے مسجد کی حدود جو اناؤنس ہوتی ہے وہ مسجد ہوگی نا، اس کے جو ہاں ہاں ملحقہ علاقے ہیں مطلب جو ایون صحن بھی ہوتا ہے وہ بعض اوقات مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہاں، اناؤنس ہوا ہوتا ہے جی 3 صفحے مسجد ہیں، باقی پیچھے کی صفحے مسجد میں شمار نہیں ہوتی ہیں، اب تو دیکھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں بات۔ جی سر اب ہماری مسجد ہے نا، ہماری مسجد کا جو میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھو آپ میرے سے بڑے بھی ہیں میرے، کوئی میرے بچے بھی ہیں اور کوئی میرے ہم عمر بھی ہیں، ہم نے جو مسجد بنائی ہے نا ہم نے مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا، لیکن جب اس کے واش روم بنے اور جب اس کی جو ہے نا مسجد کی حدود سے خارج ہم نے جب کام شروع کیا وہاں پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا، وہ بھی اس صورت کے اندر جب ہم مقروض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ جی تو سر اس معاملے ہاں ہم نے جی درسگاہ سر بنائی ساتھ اور جی واش سر روم جی، بنائے، اس میں تو جائز ہے نا سر جی، ہاں پھر وہاں ہم نے لگا دیا۔ جو لیکن خالص مسجد کی حدود ہے اس میں علماء سے یہ سنا ہے کہ اس میں جائز نہیں ہے۔
جائز نہیں ہے، لیکن جو ہاں میں نے آپ کو بتائی ہے اگر مفلس ہو جائیں، متولی بھی مفلس ہو جائے، جی جی ٹھیک ہے، استاد جی، تو پھر اس صورت میں گنجائش بن سکتی ہے، وہ ٹھیک استاد ہے، جی وہ اس کا ولی بنے گا ایک دفعہ مال کا، اور اس کے بعد ہاں وہ اپنی طرف سے لگائے گا، تو وہ تو وہ اپنی طرف سے لگائے گا، پھر ہے، پھر سوچال بن سکتی جی ہے۔ ہاں استاد جی۔ چلے، صحیح جزاکم ہے۔ اللہ، استاد جی اللہ وہ حافظ۔ پہلے اپنی مفلسی نہیں ختم کرے گا؟ جی جی کیا؟ پہلے وہ اپنی مفلسی ختم کرے گا نا؟ یہ تو تو پھر پاکستانی مت- حکمرانوں والی بات ہو گئی۔ نہیں متولی جو ہے پہلے اپنی ختم کرے گا، اس کے بعد لگائے گا، ورنہ